اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آموزش عقائد کے تیسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کتاب کے ابھی پہلے چیپٹر اور پہلے درس میں ہم موجود ہیں۔ پچھلے درس میں عرض کیا کہ آیت اللہ مصباح یزدی اصول دین اور فروع دین کی تعریف کرنے کے بعد آئیڈیالوجی اور جہان بینی یا ورلڈ ویو کو بیان فرماتے ہیں، اور عرض کیا پچھلے درس میں کہ ورلڈ ویو سے مراد یہ ہے کہ انسان کا اس ہستی، اس عالم، اس کائنات، اس جہان کے بارے میں کیا تصور ہے اور انسان کی حقیقت کے بارے میں کیا تصور ہے۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اس ورلڈ ویو کے اندر ہستی شناسی ہے اور انسان شناسی ہے، اور اس سے پہلا ایک مرحلہ جسے بعض اوقات تصور کائنات یا ورلڈ ویو میں جہان بینی میں شامل کیا جاتا ہے، اور در حقیقت جو ہے وہ ورلڈ ویو سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے، وہ معرفت شناسی کا مرحلہ ہے کہ ہم نے خود اس جہان کو، اس کائنات کو، اس انسان کی حقیقت کو اور باقی تمام اشیاء کو کس طرح سے سمجھنا ہے، ہمارے پاس وہ ذرائع اور منابع کیا ہیں۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ تصور کائنات میں ہستی شناسی اور انسان شناسی ہے، اور پھر آگے جو آئیڈیالوجی ہے اس کا تعلق انسانی رفتار، چاہے انسان کی وہ رفتار یا انسان کے وہ اعمال فردی ہیں یا اجتماعی ہیں، اور اس کے وہ اجتماعی اعمال بھی جو ہے وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں جو ہمارے افکار ہیں، ان اعمال کے بارے میں جو ہمارے نظریات ہیں۔ مثلا ہم اس کے اخلاقیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز اخلاقی ہے، یہ چیز بد اخلاقی ہے، یہ چیز اخلاق میں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز قانون میں ہونی چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یا ہم فلسفہ سیاست میں یا پولیٹیکل سائنس میں آ کے کہتے ہیں کہ اس طرح کا نظام انسانی معاشرے پر حاکم ہونا چاہیے، اس طرح کا نظام نہیں ہونا چاہیے، اور اس حاکم نظام کی یہ خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آئیڈیالوجی میں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک معنی ہے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اسی طرح سے استعمال ہوتا ہو، بلکہ آئیڈیالوجی کا ایک عام معنی بھی ہے جس میں آئیڈیالوجی، ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی جگہ پر کسی استعمال میں، کسی فلسفی یا کسی دانشور کے استعمال میں یہ دیکھیں کہ اس نے آئیڈیالوجی سے مراد جہان اور کائنات کی شناخت اور انسان کی حقیقت کی شناخت کو بھی لیا ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ دو طرح کی اصطلاحات ٹرمز یوز ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ انسان اور انسان کی حقیقت اور اس کائنات کی حقیقت کے بارے میں جو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ورلڈ ویو یا جہان بینی ہوتی ہے، تصور کائنات ہوتا ہے، اور اس انسان کی زندگی کے افعال اور اعمال اور اس کے فردی یا اجتماعی شعبوں کو جب آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ یہ ایک معنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض اوقات اس آئیڈیالوجی کی ٹرم کو، اس اصطلاح کو اس طرح سے عمومیت دی جاتی ہے، وسعت دی جاتی ہے کہ یہ ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی دونوں کو شامل ہوتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جان لیا کہ تصور کائنات سے مراد یہ ہے اور اس کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے، تو ہمارے پاس دو طرح کے تصور کائنات ہیں، دو طرح کے ورلڈ ویو ہیں۔ ایک ہمارے پاس الہی تصور کائنات ہے، اور ایک ہمارے پاس مادی تصور کائنات ہے۔ الہی تصور کائنات تمام وہ مکاتب جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ جو ہے وہ الہی تصور کائنات رکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک باشعور ہستی ہے، ایک عالم و قادر ہستی ہے۔ تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے کہ اس ذات کی صفات اور ذات میں، اس خدا کی ذات اور صفات کے درمیان تعلق کیسا ہے، اچھا اس خدا کے فعل کی حقیقت اور کیفیت کیا ہے، اس طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جتنے بھی مکاتب یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جو کہ عالم اور قادر ہے، جو باشعور ہے، جو حکیم ہے، وہ سب جو ہے وہ الہی تصور کائنات رکھنے والے مکاتب ہیں۔ لیکن جو اس کے برعکس ہیں وہ سارے جو ہے وہ مادی تصور کائنات رکھنے والے مکاتب ہیں۔ انہیں آپ مادی مکتب کہہ سکتے ہیں، مادی تصور کائنات یا مادی ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں، انہیں آپ مکتب طبیعی کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ میٹیریلسٹ کی یا میٹیریلزم اس مکتب کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کا جو ان سب مکاتب کا جو نقطہ اشتراک ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کے لیے ایک باشعور اور ایک عالم خالق کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور کائنات کی ابتدا کی
جو وضاحت کرتے ہیں جو تشریح کرتے ہیں اس کے اندر کہیں پر بھی کوئی ایک باشعور ہستی نظر نہیں آتی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہو، بلکہ مختلف تھیریز اور مختلف نظریات کو یا فرضیوں کو پیش کرتے ہیں، آپ چاہے وہ بگ بینگ کے عنوان سے ہو کے یا چاہے کسی بھی عنوان سے ہو، لیکن بالآخر وہ کائنات کی ابتدا کو اسی مادے کے کسی حصے یا کسی بھی کیفیت یا کسی بھی شکل اور صورت میں تلاش کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اور خدا کا یا ایک عالم خالق کا، ایک ایسے خالق کا جو باشعور ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مادی تصور کائنات ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی دین کی تعریف، دین کے اصول و فروع اور دین جن چیزوں پر مشتمل ہے یعنی ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی، اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس طرف اشارہ فرماتے ہیں صرف یہاں پر آموزش عقائد میں، اگرچہ دوسری باتوں میں آیت اللہ مصباح یزدی نے اسے مفصل طور پر بیان فرمایا ہے، اور آیت اللہ مصباح یزدی کے شاگردوں نے کلام جدید کی باتوں میں اسے انتہائی مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، اگرچہ اس تفصیل کو عرض کرنا ابھی ہمارے مد نظر نہیں ہے، لیکن آیت اللہ مصباح یزدی جو اشارہ فرماتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے مختلف نظریات ہیں کہ دین کی ابتدا کیسے ہوئی، دین کی ابتدا کے عوامل کیا تھے، اسباب کیا تھے، اس کے حوالے سے بھی مختلف نظریات ہیں جنہیں کلام جدید میں، ماڈرن تھیولوجی میں جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، یا فلسفی آف دین میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ دین کی فلسفہ دین کیا ہے، دین کی فلسفی کیا ہے۔ کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن جو فلاسفر ہیں، بعض یا دانشور ہیں مغربی معاشرے میں، بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جہالت سبب بنتی ہے کہ وہ دین کا قائل ہوتا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان کا خوف اور ڈر اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ وہ دین کا قائل ہوتا ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ ایک تقلیدی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے ایک چیزیں سنتا آ رہا ہے، اور وہی اساطیر یا کہانیاں جو ہیں وہ بعد میں دین کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اور انسان انہیں حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کے لیے تعبد کا قائل ہو جاتا ہے، ان کے لیے ان کی قداست اور پاکیزگی اور ایک ماورائی اور متعالی چیز ہونے کا قائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف نظریات کے بعض معروف فلسفیوں نے غرب میں یہ کہا کہ انسانیت کی زندگی کے جو ہے وہ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ دین کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ فلسفے کا مرحلہ تھا، اور آج کا مرحلہ جو ہے وہ سائنس کا مرحلہ ہے۔ اور وہ اس طرح سے تشریح کرتے ہیں چونکہ انسان پہلے بالکل جاہل تھا، تو وہ جب ان حوادث کو دیکھتا تھا اس عالم طبیعت میں، اس کائنات کے اندر، تو وہ چونکہ اسے ان حوادث کی کوئی علت معلوم نہیں تھی کہ زلزلہ کیوں آ رہا ہے، سیلاب کیوں ہے، سورج گرہن، چاند گرہن، حادثے کیوں ہو رہے ہیں، معذور افراد کیوں پیدا ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کا اسے بالکل بھی پتہ نہیں تھا، بیماریاں اور وبائیں جو آ رہی ہیں، تو وہ کہتا تھا کہ ہاں ایک خدا ہے، ایک ماورائی چیز ہے، ایک عالم غیب ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فلسفے کا مرحلہ آیا کہ جس میں چیزوں کی علت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیز اس لیے ہے، ہر چیز کی ایک علت ہونی چاہیے، ہر چیز کی ایک وجہ اور کاز ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ ہاں اس فلاں چیز کی علت یہ ہے، فلاں چیز کا سبب یہ ہے، اور یہ ایک فلسفے کا مرحلہ ہے جو علت سے بحث کرتا ہے کہ چیزیں کیوں ہیں، اس کیوں کا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مرحلے سے بھی جب آگے بڑھتا ہے انسان تو وہ سائنس کے مرحلے پہ آتا ہے، جہاں پر اسے چیزوں کی علت سے غرض نہیں کہ چیزیں کیوں ہیں، بلکہ وہ چیزوں کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتا ہے اور ڈسکشن کرتا ہے۔ یعنی در حقیقت اگر وہ فلسفی مرحلے میں کیوں کا جواب دے رہا تھا تو وہ سائنس کے مرحلے میں کیسے کا جواب دیتا ہے۔ اور اس طرح سے دور حاضر میں یا پچھلی چند صدیوں میں جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، غرب کے معاشرے میں جو ہے وہ علم اور سائنس کو جدا کیا گیا اور کہا گیا کہ نالج اور چیز ہے اور سائنس اور چیز ہے، اور پوری توجہ جو ہے وہ سائنس پہ دی گئی اور کہا گیا کہ باقی چیزیں اس لیے ان کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ سائنس ہے جو ہمیں اصل اس چیز کی کیفیت کو بتاتی ہے اور کیسے کا جواب دیتی ہے، اور سائنس ہمیں آگے لے کے جاتی ہے۔ یہ باتیں، ان باتوں کا جواب دیا گیا انتہائی کمزور باتیں ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب فلسفہ آ جاتا ہے تو دین کی ضرورت نہیں رہتی، اور اسی طرح سے جب سائنس آ جاتی ہے اور تو فلسفے اور دین دونوں کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس کے بہت سارے جواب دیے گئے۔ من جملہ ایک جواب یہ کہ ہم بہت سارے ایسے فلسفیوں کو دیکھتے ہیں جو دیندار ہیں، فلسفے کی عروج پہ ہیں، معراج پہ ہیں، اور جو ہے نا وہ کاملاً متدین ہیں۔ اسی طرح سے ہم بہت سے سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنی سائنسی تحقیق کے نتیجے میں خدا کی طرف آتے ہیں یا خدا کے قریب ہوتے ہیں یا دین کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنے مغربی معاشرے میں بھی دیکھیں تو آپ کو سائنسدانوں کی اکثریت جو زیادہ تعداد ہے وہ ایک دین سے جو ہے وہ
متعلق ملے گی، یا دیندار ہوں گے، دین سے منسلک ہوں گے، چاہے وہ نام کے عیسائی ہوں، چاہے وہ نام کے ایک مذہب کے پیروکار ہوں، عمل میں نہ ہوں، لیکن وہ خود کو ایک دین سے منسلک سمجھتا ہے۔ بے دین لوگ جو بالکل دین کے قائل نہ ہوں، وہ آپ کو سائنسدانوں میں بھی کتنے ملیں گے؟ وہ آپ کو گنے چنے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے وہ دقیق اور تفصیلی جواب دیے گئے جن کی طرف ہم نہیں جانا چاہیں گے، جیسا کہ بعض اساتذہ کا کہنا ہے کہ علت کے کشف سے جو ہے وہ اس علت اولا کا یا خدا کا انکار کرنا یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اس چیز سے جاہل تھے کہ یہ جو علت ہے، یہ جو یہاں پر عالم طبیعت میں زلزلے کی علت ہے، یا عالم طبیعت میں جو ہے وہ ایک طوفان کی علت ہے، یا ایک سونامی کی علت ہے، یا ایک معذور بچے کے پیدا ہونے کی علت ہے، یا کسی بھی اور حادثے کی علت ہے، اس علت کے پیچھے ایک اور علت ہے، اور پھر بالآخر ایک جو علل جو ہیں وہ منتہی ہوتی ہیں، علتیں اور اسباب منتہی ہوتے ہیں، وہ خداوند متعال پہ منتہی ہوتے ہیں، اور خدا مسبب الاسباب ہے، اور اس کو اس طرح سے حل کیا جاتا ہے کہ کیسے ان اسباب میں، ان چیزوں میں جو خیر ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہے، اور جو شر ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے نہیں ہے۔ شر کی مختلف قسمیں کی جاتی ہیں کہ شر طبیعی ہے یا شر انسانی ہے، اگلی بحثوں میں انشاءاللہ ہم اس کو مفصل طور پر بیان کر سکیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے دین کی ابتدا کے حوالے سے مختلف نظریات کو بیان کیا ہے، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ تو آقا مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین کی ابتدا انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہے۔ جب سے انسان ہے تب سے دین ہے۔ جب پہلا انسان خلق ہوتا ہے تو دین بھی اس کے ساتھ آ جاتا ہے، کیونکہ پہلا انسان جو ہے وہ نبی ہے، خدا کا نبی ہے، خدا کا خلیفہ ہے، خدا کی طرف سے جو ہے وہ نمائندہ ہے خدا کا۔ لہٰذا ہمارا ادعا یہ ہے، اور اس ادعا کے اوپر ادلہ بھی موجود ہیں، کہ دین کی ابتدا جو ہے نا وہ انسان کی ابتدا کے ساتھ ہے، اور دین کو کسی ایسے سبب کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان جاہل ہو تو وہ دیندار ہو، انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو تو وہ دیندار ہو، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ہم آگے اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ دین انسان کی فطرت سے ناشی ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر ایک میلان اور ایک رجحان اور ایک کشش موجود ہے کمال مطلق کی طرف، اور اس کی شناخت کی طرف، کہ میں اس کمال مطلق کو پہچانوں اور اس کے مقابلے میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کروں۔ یہ انسان کی چونکہ فطرت میں موجود ہے، لہٰذا یہ دین، چونکہ دین انہی دو چیزوں کا نام ہے، شناخت کمال مطلق یعنی کمال مطلق کی شناخت یعنی خداوند متعال کی شناخت، اور کمال مطلق کے سامنے عاجزی اور انکساری یعنی اس کی عبادت، اسی میں جمع ہو جاتی ہے تمام دین کی تعلیمات۔ لہٰذا دین کی ابتدا جو ہے وہ انسانیت کی ابتدا کے ساتھ ہے، اور دین کی جو جڑ ہے، دین کی جو بنیاد ہے، دین کا جو منشأ ہے وہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں وہ ان تین اصول میں مشترک ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسمانی ادیان کے تین اصلیں ہیں آسمانی ادیان کی، اور ان تین اصلوں میں وہ مشترک ہیں۔ وہ اصلیں، پہلی توحید ہے، دوسری بعثت انبیاء ہے، اور تیسری قیامت اور جزا و سزا کے نظام کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لہذا توحید، نبوت اور قیامت یہ تین اساسی ترین اصلیں ہیں جو تمام ادیان آسمانی میں موجود تھیں یہ اصلیں اور یہ اساسی عقائد اور یہ نظریات۔ اور آیت اللہ مصباح یزدی یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جو اصلیں ہیں، یہ جو تینوں اساسی اور مین عقیدے ہیں آسمانی ادیان کے، یہ انسان کی زندگی کے تین مین سوالوں کے جواب ہیں، تین بنیادی ترین سوالوں کے جواب ہیں۔ کون کون سے سوال؟ ایک سوال مبدأ کے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، کس نے مجھے یہ وجود دیا ہے، کس نے مجھے خلق کیا ہے۔ ایک سوال معاد کے حوالے سے کہ میں نے کہاں جانا ہے، کب ختم ہونا ہے، کیسے ختم ہونا ہے، مکمل طور پر ختم ہونا ہے یا کسی اور چیز میں تبدیل ہونا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ میں اس زندگی میں کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں۔ ابھی جب میں زندگی گزار رہا ہوں تو میں یہاں پر کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ تین اہم ترین سوال ہیں، جن تین سوالوں کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو ان آسمانی ادیان کے جو ہے وہ اصولوں میں، جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ رحم اللہ عبداً، خداوند متعال اس بندے پر، اس انسان پر رحم کرے کہ عارفہ، جس نے یہ پہچان لیا کہ من این فی این الی این، کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ لہٰذا مبدأ کو پہچانے گا تو توحید کا قائل ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب کہ میں نے یہاں پر کیسی زندگی گزارنی ہے، اس سوال کے جواب کے لیے اسے انبیاء اور تعلیمات انبیاء کی ضرورت پڑے گی، یعنی نبوت کی ضرورت پڑے گی، اور میں نے کہاں جانا ہے اس حوالے سے اسے معاد اور قیامت کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اساسی ترین تین عقیدے ہیں
آسمانی ادیان کے انہی عقیدوں کو اگر آپ تحلیل کریں اور انہی کا تجزیہ کریں تو ان کے بعض لوازم اور بعض نتائج آپ کو ملتے ہیں، وہ مل کر سارا عقیدتی سسٹم بناتے ہیں۔ مثلا یہی خدا کا وجود، اس کی آپ تحلیل کریں، تجزیہ کریں، وہیں سے آپ کو عدل الہی ملے گا، وہیں سے آپ کو خدا کی صفات کے بارے میں بحثیں ملیں گی، وہیں پر آپ کو خدا کی جو ہے نا وہ یہ بحث ملے گی کہ خداوند متعال چونکہ حکیم ہے، اس نے خلق کیا ہے انسان کو، وہ انسان کے کمال سے محبت کرتا ہے، لہذا اسے انبیاء کو بھیجنا چاہیے۔ پھر جب آپ انبیاء کی بحث کا تجزیہ کرتے ہیں، ختم نبوت پہ پہنچتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جو نبوت کے بعد اس دین کی حفاظت کرے، اس کی تفسیر و تشریح کرے، قرآن اور حدیث کی، انبیاء کی تعلیمات کی۔ آپ یہاں سے امامت کی طرف پہنچتے ہیں، انبیاء اور ائمہ کے آپ مقامات کی تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، آپ ان کے علم کے بارے میں عقائد کو بیان کرتے ہیں، آپ ان کی عصمت کے بارے میں عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے معاد اور قیامت۔ لہٰذا ان تین اصلوں کو اگر آپ تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں اور ان کے لوازم اور نتائج کو جان لیتے ہیں تو یہ مل کے سارا جو ہے وہ ایک باقاعدہ عقیدتی سسٹم بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین کی جو اصطلاح ہے یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ اس کے بارے میں یہ عرض کرنا بھول گیا اور فراموش ہو گیا کہ یہ جو دین ہے آسمانی ادیان، ان میں بعد میں انحراف آتا ہے۔ آسمانی ادیان جو سب ہیں وہ توحید کے قائل ہیں، وہ جو ہے وہ نبوت انبیاء کے قائل ہیں، اور وہ معاد کے قائل ہیں یعنی قیامت کے قائل ہیں۔ لیکن بعض اوقات اس نقطے کو جو ہے وہ آیت اللہ مصباح یزدی کی اس کتاب میں حاشیے میں اس نقطے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان آسمانی ادیان میں انحراف آیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت اور یہودیت میں انحراف آتا ہے اور یہ دین منحرف ہو جاتے ہیں۔ عیسائیت جس کی اصل تعلیم وہی توحید تھی، وہ منحرف ہو کر تثلیث کی طرف چلی جاتی ہے، تین خداؤں کی طرف۔ اسی طرح سے یہودیت کے بہت سارے ایسے عقائد جو کہ انحراف کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔ یہ انحراف جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ تاریخ جو ہے وہ تاریخ کو پڑھیں، کہ بالخصوص اس مغرب زمین کی تاریخ کو، اس ویسٹرن سوسائٹی کی تاریخ کو کہ جس میں یہ بالخصوص عیسائیت موجود تھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اصل دین جو ہے وہ اسی طرح فطرت کے مطابق تھا انسان کی، لیکن قرون وسطیٰ یا ڈارک ایجز جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو 10 صدیوں کا جو ہے وہ ایک 1000 سال پہ محیط ایک زمانہ ہے، 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایسے حکمران آتے ہیں اس مغرب کی زمین پر، اور ایسے دین کے نمائندے یا ایسے علماء آتے ہیں جنہیں آپ درباری ملا کہہ سکتے ہیں، کہ جو دین کی وہی تشریح کرتے ہیں جو حاکم وقت کہتا ہے، جو وہی نظام دیتے ہیں تعلیم کا جسے فلسفہ اسکولسٹک کہا جاتا ہے، ایک مدرسی فلسفہ، وہی نظام دیتے ہیں فلسفے میں یا تعلیم و تربیت میں اسکولوں میں پڑھانے کے لیے جسے حکمران کہتا ہے۔ لہٰذا وہ مال دنیا کی وجہ سے اپنے حقیقی دین اور اپنی حقیقی تعلیمات مسیحیت سے ہٹتے ہیں اور انحراف کا شکار ہوتا ہے معاشرہ۔ اور جب معاشرہ انحراف کا شکار ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یعنی 1000 سال تک، جب 10 صدیوں تک علماء جو ہے وہ، چونکہ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دین اور ایک ہے عالم دین۔ دین ممکن ہے بعض اوقات ایسا ہو کہ دین ایک صاف اور شفاف اور مقدس چیز ہو، اور عالم دین جو اس کی تشریح کر رہا ہو وہ اگر دین کے مطابق نہ ہو تو یہ معاشرے پر برے اثرات چھوڑتی ہے۔ یہی مغربی معاشرے کے ساتھ ہوا۔ علماء جو ہے وہ حکمرانوں کے چونکہ پیروکار ہو کر اصل دین کی تعلیمات کو بیان نہیں کر رہے تھے، تو ہوا یہ کہ نتیجے میں معاشرہ اس دین سے متنفر ہوا۔ وہ دین جو عقل سے انہیں متناقض اور ٹکراؤ میں نظر آ رہا تھا، وہ دین جو سائنسی تعلیمات سے ٹکراؤ میں نظر آ رہا تھا، لہٰذا وہاں پر مختلف ادوار میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ مختلف اعتراضات شروع ہوئے۔ پہلے جو ہے وہ دین اور عقل کے تعارض کا مسئلہ شروع ہوا، پھر دین اور سائنس کے درمیان کنٹرڈکشن اور تعارض اور ٹکراؤ کا مسئلہ شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ کلیسا کو جو ہے وہ کلیسا پر حملہ ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ علماء جو ہے وہ ان کی قوت اور طاقت ٹوٹ گئی، جو مسیحی پوپ تھے ان کی طاقت ٹوٹ گئی، اور اسی طرح سے ان حکمرانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، اور مغربی معاشرے نے ان علماء کو جا کر کلیسا میں بند کر دیا اور کہا کہ اب معاشرے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے وہاں پر دین کو معاشرے کے لیے افیون قرار دیا، لیکن اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ اصل مسئلہ جو معاشرے میں پیدا ہو رہا تھا وہ دین سے پیدا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ دین کی تشریح کرنے والے ان علماء سو کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا کہ جو حقیقی عالم دین نہیں تھے۔ لہٰذا اس مغربی معاشرے کو دیکھ کر اور اس
تحریف شدہ عیسائیت کو دیکھ کر کہ وہ معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر سکی اور معاشرے کے مشکلات کا حل نہیں پیش کر سکی یا معاشرے کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکی، آ کر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ پھر اسلام کے بارے میں یا کسی بھی دوسرے دین کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ یہ دین بھی، یعنی مطلقاً آپ پہ ایک اسے منطق میں مغالطہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دین کو دیکھا تاریخ میں اور وہ بھی دین کی منحرف شدہ صورت کو دیکھا اور وہ بھی علماء سو کو دیکھا، تو آپ یہ نتیجہ بنا لیں ایک عمومی اور کلی نتیجہ کہ دین انسانی معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، علماء دین جو ہے وہ کبھی بھی انسانی معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، دین ہمیشہ عقل کے مطابق عقل سے ٹکراؤ کرتا ہے، دین ہمیشہ سائنس اور سائنسی حقائق سے متعارض ہوتا ہے، یہ نتیجہ لینا ایک مغالطہ ہے۔ لہٰذا یہ انحراف جو ہوا وہ ان حکمرانوں کی وجہ سے اور علماء سو کی وجہ سے ہوا۔ آخر میں آیت اللہ مصباح یزدی یہ فرماتے ہیں کہ اصول دین کی جو اصطلاح ہے، اصل جو کہا جاتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، مختلف اصطلاحیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ اگر اس نے کسی عالم دین نے، کسی دانشور نے اس اصطلاح کی مخالفت کی تو گویا جو ہے وہ اس نے دین کی مخالفت کر دی۔ نہیں، فرمایا کہ بعض اوقات اصول دین جو ہے وہ ان 3 بنیادوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو تمام ادیان الہی میں مشترکہ ہیں، جیسے توحید، نبوت اور قیامت۔ بعض اوقات اصول دین اس سے وسیع طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے کہ 5 اصول دین ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور بعض اوقات اس کو اصل مذہب کہا جاتا ہے کہ اصول دین 3 ہیں اور عدل اور امامت جو ہے وہ اصول مذہب ہیں، چونکہ ایک خاص مذہب کے مکتب اہل بیت کے اصول میں سے ہیں، دوسرے مذاہب کے اصول میں سے نہیں ہیں۔ یہ بحث جو ہے وہ آیت اللہ مصباح یزدی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اس ٹرمینالوجی یا اس اصطلاح کے تابع اور مطابق ہے، وگرنہ جو ہے وہ یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ اگر کوئی اس اصطلاح کی مخالفت کرے تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا یا قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی بحثوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔